قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر مختصر وقت میں دو چیزیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات، اللہ نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کا ذکر پہلے ہے اور زندگی کا ذکر بعد میں ہے، اور رب کے ہر کام میں حکمت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جس آدمی کو پیدا ہوتے ہی اپنے مرنے کا خیال آ جائے وہ کبھی بہک نہیں سکتے۔ جیسے بچے کو یہ ذہن میں بٹھا دیا جائے مدرسے میں جائے کہ امتحان ہونا ہے، امتحان ہونا ہے، تو وہ بچہ کبھی بھولے گا نہیں۔ تو موت کا خیال پہلے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو زندگی کیوں ہے؟ عمل کرنے کے لیے، اور موت ہے اسے جانچنے کے لیے۔ اسی لیے ایک عربی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے، الا یا ساکن القصر المعلی، اے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، ستدفن عن قریب فی التراب، ان قریب تو زمین میں دفن ہو جائے گا۔ لکم ملک ینادی کل یوم، تمہارے لیے ایک فرشتہ ہے جو روزانہ ندا دیتا ہے، لدول الموت وابن للخراب، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے اور جو مکان بنا ہے اسے گرنا ہے۔ لقمان حکیم جس کی حکمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اتنے دانا تھے کہ ان کی حکمت کو رب قدیر نے قرآن میں سورہ لقمان میں بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 4000 کتابیں دیکھی اور ان میں سے 4 باتیں مجھے پسند آئی، اور ان میں سے بھی 2 یاد رکھنے کی ہیں، 2 بھول جانے کی۔ اب ذرا غور کرو، 2 یاد رکھنے کی، 2 بھول جانے کی۔ 2 بھول جانے کی کون سی ہیں؟ اپنی بھلائی غیر کے ساتھ بھول جا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نیکی کر کنویں میں ڈال، اسے بھول جا۔ کبھی احسان جتا دے گا تو بیکار ہو جائے گا مگر، اور دوسرے کی برائی اپنے ساتھ یہ بھی بھول جا۔ بدلہ مت لے، اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو 2 چیزیں بھول جاؤ، اپنی بھلائی کر کے بھول جا، اور دوسرے کی برائی اپنے ساتھ یہ بھی بھول جا۔ نہ احسان جتا نہ بدلہ، اور 2 چیزیں یاد رکھو، خدا کو اور موت کو یاد رکھو۔ اگر یہ 2 چیز ہمارے یاد رہ گئی تو پھر کبھی گھاٹا نہیں ہے۔ بہت بڑا شاعر گزرا ہے اور اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہے، بہادر شاہ ظفر۔ اس نے ایک بڑے پتے کی بات کہی، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب و فہم و ذکا، کتنا ہی ہوشیار ہو، کتنا ہی سمجھدار ہو، اسے آدمی نہ سمجھنا۔ کسے؟ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ جو عیش میں خدا کی یاد کو بھول جائے اور غصے میں خدا کے خوف کو بھول جائے، اسے آدمی مت سمجھنا۔ اب ایک چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کلام آدمیوں کے مطابق بیان کرو۔ مجھے خطاب آپ سے کرنا، یہ علماء تو سنانے آتے ہیں، ان کی مہربانی سن رہے ہیں، اصل مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ذرا غور کرو، جب ہم شادی کے لیے بیٹھتے ہیں، شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو ایک کاپی لے کے بیٹھتا ہے بچہ، اور بوڑھے بڑے بیٹھ جاتے ہیں۔ کس کس کو دعوت نامہ دینا ہے؟ کہ فلاں کو، فلاں کو، فلاں۔ اس میں کہتے ہیں پھوپھی ناراض ہے، کیا حکم ہے؟ کہ نام لکھ دو اس کا بھی، اپنا خون ہے، منانے کی کوشش کریں گے۔ چاچا ناراض ہے کہ نام تو لکھ لو، منانے کی کوشش کریں گے۔ شادی جب ہو رہی ہے
تو جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش یا نہیں ہوتا یہاں پر ایسا؟ لیکن افسوس یہ ہے مسلمان کے سب سے پہلے رجسٹر میں نام لکھنا چاہیے تھا کہ ہم شادی تو کریں لیکن اللہ رسول ناراض نہ ہو جائیں. یہاں تو حال یہ ہو رہا ہے روٹھی ہوئی ماسی کو منایا جا رہا ہے, روسی ہوئی پھوپھی کو منایا جا رہا ہے, روسی ہوئے چچا کو منایا جا رہا ہے, چودھری کو منایا جا رہا ہے, راضی رب کو روٹھایا جا رہا ہے. رنڈیاں نچا کر ہے نہیں, ڈی جے بجا کر شادی میں بولو رب اللہ رسول کو راضی کر رہے کہ ناراض کر رہے. تو سب سے پہلے جن کو راضی کرنا تھا انہیں تو ہم نے ناراض کر دیا, اور جن کے ناراض ہونے سے کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو راضی کرنے پہ پڑے ہوئے. میرے آپ سب کے آقا فرماتے ہیں لوگوں دو وقت کی باتیں ہیں, آواز جن کی بنا پر عذاب آتا ہے, ایک غمی کے وقت کی آواز ہے, ایک خوشی کے وقت کی آواز ہے. خوشی کے وقت میں گانوں کی آواز اسے بجا رحمت کے زحمت آتی, عذاب آتا. اور ایک ہے غم کے وقت کی آواز. افسوس بعض وقت وہ ہوتا ہے کہ گناہ ہی نہیں ہوتا. میرے بھائی غور سے سنو, ایمان چلا جاتا ہے. جوان موت ہوئی, چھوٹے بچے رہ گئے, عورتیں کیا کہہ رہی ہیں, اللہ تجھے اس کے بچہ جوانی پر ترس نہیں آیا؟ معاذ اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بھی ترس نہیں آیا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. گویا کہ اللہ نے ظلم کیا, ترس نہیں آیا, اللہ کو ظالم ٹھہرا رہی ہے. ایمان گیا, نکاح بھی گیا, جہالت عذر نہیں ہے اس میں, اللہ میں عیب نکال رہی ہے, اللہ کو ظالم کہہ رہی ہے, اور جو اس پر راضی ہیں ان کا بھی ایمان گیا. رضا بالکفر کفر ہے. غور کریں ہم کہ ہم تو آ رہے تھے غم کے لیے, یہاں ایمان ہی کھو بیٹھے. وہ رب قدیر قادر ہے, وہ ہمارا مالک ہے, وہ جب چاہے لے, اس کو کون دخل دے سکتا ہے؟ اب یہاں یہ الفاظ جبکہ قرآن نے اسلام نے ہمیں ہر موقع پر راہ بتائی ہے, اور یہی وجہ ہے یہ محفلیں اسی لیے رکھی جاتی ہیں کہ ایسی غلطیاں ہماری سدھر جائیں. اسلام نے صرف نماز پڑھنا نہیں سکھایا ہے, پیدا ہو تو پہلا حکم ہے کہ کہیں خوشی میں یہ ڈھول نہ بجا دے, اے بندہ مومن اگر تو مسلمان ہے تو اذان دے. میرا بیٹا کبھی یہ نہ میں نہ پیدا ہو جائے, ہاتھ میں اٹھا اللہ اکبر. اللہ سب سے, ارے بولو بھائی, اللہ سب سے, دولت بڑی نہیں ہے, کنبہ بڑا نہیں ہے, حکومت بڑی نہیں ہے, اللہ سب سے پہلے. کان میں ہماری آواز آئی اللہ سب سے بڑا ہے. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں, حکومت بڑی ہے, دھندا بڑا ہے. جب اللہ بڑا ہے تو نماز پہلے ہے, کام بعد میں ہے. ہم نے تو اللہ کا خوف ہی نہیں پیدا کیا. ارے شیطان کیوں بنا؟ نماز نہیں تھی اس کے پاس, نماز بھی, روزے بھی, علم بھی, بلکہ آج دنیا میں کون ہے اس کے برابر علی؟ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, عبادت 6000 کروڑ برس, ہماری تو عمر ہی نہیں اتنی. لیکن پھر مردود کیوں ہوا؟ نہ علم کام آیا نہ عمل کام آیا. تو یہ بہک مت جانا اتنے بڑے بڑے مدرسے چلا رہے ہیں, تو ان کا باپ تو بہت بڑا مدرسہ چلاتا تھا جنت میں. ان کی عبادت میں مت چلے جانا کہ گھٹے بنا لیے ہیں, وہ تو 6000 کروڑ برس عبادت کی تھی. پھر خطا کیا؟
دیکھو یاد رکھنا، جرم ہے مرڈر، تلوار سے کرو، پتھر سے مارو، گلا گھوٹ کے مارو، دفعہ وہی لگے گی 302۔ تو مرڈر کی تو تعظیم کا انکار کیا، گستاخی کی، اور جب گستاخی کی، ادب نہیں کیا، تو حال کیا ہوا؟ نہ عبادت کام آئی، نہ عمل کام آیا، نہ اس کا علم کام آیا، ساری عبادتیں اس کی برباد ہو گئی۔ اور ادب دیکھنا ہے تو 70,000 جادوگر جو جواری تھے، شرابی تھے، بت پوجنے والے تھے، لیکن دل میں آ گئی اگر نبی ہو تو کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ قرآن گواہ ہے کہ آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم پہلے ڈالیں، بڑا سمجھ کر اجازت لے لی، کوئی عبادت نہیں ہے، 70,000 جادوگر ہے، ایک ادب ہے نبی کا۔ تو رب نے فرمایا میرے کلیم انہوں نے تیرا ادب کیا ہے، میں نے ان کو سجدے میں ڈال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ادب کی بنا پر 4 مرتبے ملے، مومن ہوئے، صحابی ہوئے، شہید ہوئے، جنتی ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 70 کے 70,000 کو سولی دی گئی فرعون نے، لیکن ایمان آ گیا، کہا جو تو چاہے کر لے، اب تو ہم ایمان قبول کر چکے۔ تو با ادب با نصیب، بے ادب۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ادب کس کو کہتے ہیں؟ بولو، اللہ رسول کو ماننا ادب ہے کہ نہ ماننا ادب؟ ارے بولو بھائی۔ اچھا اللہ تعالیٰ کو کون کون مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں۔ اچھا اللہ کی کون کون مانتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھا دو۔ ارے اللہ کو سب مانتے ہیں نا؟ اللہ کی بات بھی مانتے ہو کیا؟ یہ چہرے پہ داڑھی، بتاؤ یہ شیطان کروا رہا ہے کہ اللہ رسول کروا رہے ہیں؟ میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ کس کو داڑھی رکھنی ہے۔ اتنا بتاؤ یہ نبی اور رسول اور خدا کے ساتھ میں بغاوت ہے کہ نہیں؟ گناہ نہیں کرتے اس کو؟ گناہ تو چھپ کے ہوتا ہے، کھلے عام اس کو بغاوت کہیں گے۔ شادی کے موقع پر، شادی نبی کی سنت ہے، اور ڈانس کرنا، باجے بجانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ وہ چھپ کے ہوتا ہے کہ کھلے عام ہوتا ہے؟ تو کھلے عام بغاوت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اب بتاؤ جو رب سے بغاوت کرے وہ مسلمان رہے گا؟ ارے یہ تو گناہ چھپ کے ہو جائے، یہ تو کھلے عام بغاوت کر رہے ہیں ہم۔ نکاح تو نبی کی سنت ہے، اور نبی کی سنت کو تو باجے کے ساتھ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر نوم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ 2 کشتیوں میں پیر رکھنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ ہاں ایک بات سوچ لو، سوچ بدل لو، قسم خدا کی حالت بدل جائیں گے۔ دنیا کیا کہے گی یہ چھوڑ دے، یہ سوچ لے اللہ رسول کیا کہیں گے۔ اگر تیری یہ سوچ رہے گی دنیا کیا کہے گی تو تو گردن بھی کٹا دے تو کہے گی تھوڑی سی چیز اور کر دے۔ خوب بہترین بکرا کٹا دے، کہتے ہیں پاٹا کا ملا دیا، مرغا ملا دیا ہوگا، نمک زیادہ ہو گیا۔ ایک ہی سوچ پیدا کر لے اللہ رسول کیا کہیں گے۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا سے مجھے مطلب نہیں ہے، میرا رب راضی ہو گیا تو جنت رب کی چاہت سے ملے گی۔ جس دن ہماری یہ سوچ ہو گئی پھر ہمارا بیڑا پار۔ بولو حکیم قرآن ہے؟ یہ علماء سے پوچھ لو، قرآن کا نام حکیم بھی ہے؟ قرآن حکیم تو بیماری حکیم بتائے گا کہ کوئی اور بتائے گا؟ اور حکیم جب بیماری بتا دے تو اس پر عمل کرنے میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اچھا یہ بتاؤ آج یہ بیماری جو پھیل رہی ہے، بچی ہماری مسلمان، لیکن یہ بتاؤ دوپٹہ سر پہ ہوتا ہے کہ گلے میں ہوتا ہے؟ ارے بولو بھائی، دوپٹے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر کوئی جوتی کو سر پہ رکھ لے تو برا مانیں گے، اور ٹوپی کو پیر میں پہن لے تو پاگل کہلائے گا۔ تو اب یہ بتاؤ آج کا بھائی کہاں سو رہا ہے؟ باپ کی غیرت کہاں مر گئی جس کی جوان بیٹی گلے میں پھندا ڈال کے گھوم رہی ہے؟ یہ دوپٹہ سر پہ ڈالنے کا تھا، کسی بھائی نے کہا بہن یہ تو سر پہ ڈالنے کا تھا، یہ تم نے گلے میں کیوں ڈال لیا؟ کسی باپ نے سمجھایا کبھی؟ اچھا ایک بات بتاؤ، سر لباس چھپانے کے لیے ہوتا ہے کہ دکھانے کے لیے؟ ارے بولو بھائی، چھپانے کے لیے۔ اچھا نماز پہلے ہے کہ پاکی پہلے؟ نماز سے بھی تو کہ نماز، ارے نادان، نماز سے پہلے 7 چیزیں ضروری ہے، 7 شرائط ہے نماز سے پہلے۔ ارے بولو نماز سے پہلے بھی پاکی ضروری ہے نا؟ بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور ستر عورت، ارے بولو ستر عورت بھی فرض ہے نا، شرط ضروری۔ اچھا یہ بیچاروں کو سمجھانا پڑے گا ستر عورت بھی کیا ہے۔ ہاں شرمگاہ کو چھپانا فرض ہے، کیوں میں جانتا ہوں کہ مجھے یہاں ہندی کی بھی چندی کرنی پڑے گی تب سمجھ میں آئے گا، اتنی گہری اردو نہیں بولوں گا میں، اور ان کے لیے سنانا بھی نہیں، مجھے آپ کو سنانا ہے۔ شرمگاہ کو چھپانا، اب اگر شرط پوری نہیں تو نماز۔ اب سنو، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، دکھانا حرام ہے، اور جو اس کو فرض نہ سمجھے وہ کافر ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ بات سمجھ لو میری۔ اور عورت کے لیے ہتھیلی، چہرہ اور قدم کے سوا پورا شریر چھپانا فرض ہے۔ شرمگاہ ہے، شرمگاہ، پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بھی، پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے سوا پورا شریر چھپانا۔ اب اگر کسی کا ایسا دوپٹہ ہے جس میں بالوں کا رنگ نظر آ رہا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ نماز ہی نہیں ہوگی تو پڑھ کے فائدہ؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ مسئلہ باہر کے مولانا آ کے یہ نیا مسئلہ بتا دیا، یہ سارے علماء اس کی تائید کریں گے، اور ہر مسلک کا مسئلہ ہے یہ۔ ہاف آستین ہے، کلائی دکھانا حرام ہے، حرام، بھائی کے سامنے بھی۔ اب بتاؤ ہمارے یہاں دولت تو بڑھ رہی ہے، لباس گھٹتا جا رہا ہے۔ پہلے آستین پوری ہوتی تھی، پھر کلائی گئی، پھر آستین کلائی کوہنی تک گئی، ہاف ہو گئی، اب صاف ہو گئی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک حرام ہوتا 5 منٹ کا، ایک حرام ہوتا 10 منٹ کا، ایک حرام ہوتا آدھے گھنٹے کا، یہ 24 گھنٹہ جس گھر میں حرام ہو رہا ہو وہاں برکتیں آئیں گی؟ ارے چوری ہوگی 10 گھنٹے، 1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی، زنا بھی ہوگا تو 10-15 منٹ کا۔ یہ تو ہاف آستین اور صاف آستین 24 گھنٹہ حرام ہے، حرام۔ اب گھر میں جب 24 گھنٹہ حرام ہو رہا ہے، وہ جو کرے گا وہی حرام، یا تو دیکھنا میں حرام، دکھانا بھی حرام، پورا گھر حرام میں مبتلا ہے۔ اب بتاؤ پھر کہتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے؟ یہ اتنا بڑا گناہ۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، انہیں فراق پہنا رہے ہیں،
دیا کس نے؟ انگریزوں نے۔ حالات خراب ہو گئے، جی بچی ہے، ارے بچی ہے جو بچپن میں عادت پڑ گئی تو جوانی میں پوری آستین کیسے پہنے گی؟ بچپن میں عادت ڈالنے کے لیے ہی پورے کپڑے پہنو۔ اور یہ باتیں میری سن لو، بات بڑی کٹھن ہے، مردوں سے زیادہ بگاڑنے میں عورتوں کا ہاتھ ہے۔ کیوں؟ پہلا مدرسہ عورت، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ جو یہاں سدھر گیا وہ کہیں بگڑے گا نہیں انشاءاللہ، اور جو یہاں بگڑ گیا اس کے سدھرنے کا کوئی چانس نہیں۔ اور یہ نقشہ دکھایا تمہیں، آپ دیکھنا چاہتے ہو تو مکے کی آبادی، کیا جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بستی تھی وہاں پر؟ حضرت سارہ تو اپنے پاس ہے، اور بچے والی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیابان اجاڑ میں چھوڑ دو۔ قرآن کا الفاظ ہے بِوَادٍ غَيْرَ ذِي زَرْعٍ، جہاں گھاس پھوس بھی نہ ہو، پانی نہ ہو، بیابان اجاڑ۔ کیا پیغام ہے؟ آج تو ہماری ماں بہنیں ذرا دیر میں رونے لگ جاتی ہے، چیخنے لگ جاتی ہے، میں نے سکھ نہیں پایا۔ یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور بیابان میں اچاڑ میں چھوڑ کر نہیں چل دیے۔ عرض کی کیا رب کا حکم ہے؟ ہاں۔ کہ پھر وہ مہربان پہلی عورت ہے جنہوں نے صبر کیا اور دنیا کو بتایا کہ آبادی تو اور بھی آئیں گی، مکہ جیسی آبادی نہیں ہے، یوں اس آبادی، ہم آبادی کے لیے ترستے ہیں، آبادی اللہ والوں کے قدموں کو ترستے ہیں۔ یہ کعبہ جو آباد ہوا ہے حضرت حاجرہ کے قدموں کا صدقہ ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے۔ ہماری ماں بہنیں ماحول کے رونا روتی ہے، جی کوئی مسجد نہیں ہے یہاں پر، مولوی صاحب پڑھاتے نہیں ہیں۔ اب یہاں دیکھو پہلی تعلیم دی جا رہی ہے، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مولوی نہیں، اور 7 سال کا بیٹا جب ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اگر حکم یہ ہوتا تو پکڑتے ذبح کر دیتے، لیکن راز کتنے کھلتے ہیں۔ فرمایا پہلے بیٹے سے مشورہ لے لینا۔ دکھانا یہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام باوفا ہے، یہ بھی دکھانا ہے کہ بچے کی تعلیم کیسی ہے، ماں کی تربیت کیسی ہے، بچے میں وفا کتنی ہے۔ آج ہمارے بچے اللہ کی پناہ، کوئی چیتا کٹ، کوئی سور کٹ، کوئی بھیڑیا کٹ۔ میرے بھائی قسم خدا کی، یہ جتنے بال کٹ رہے ہیں یہ جانور کٹ رہے ہیں، لیکن بے شرم تو ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے۔ ارے یہ چیتے بھیڑیا سور جیسے بال کٹی کٹوانا یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ وہ تو اپنے نہ جانے کتنے جانور اپنے جسم پر بھی گدوائے رکھتے ہیں۔ تو مسلمان ہے، تو نبی کا غلام ہے، ایک حکم ہے، یا تو پوری زلفیں رکھ لے یا بالکل صاف کرا لے۔ اسلام میں دوسرا کوئی طریقہ نہیں رکھنا ہے تو صاف کروا لے، رکھنا ہے تو نبی کی زلفیں رکھ جو سنت مصطفیٰ۔ افسوس یہ ہوتا ہے، اب بتاؤ جانور کٹی، اور میرے آقا فرماتے ہیں جو جس سے مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو بتاؤ ان کے ساتھ کھڑے رہو گے، بے ایمانوں کے ساتھ کیا حشر ہوگا تمہارا؟ دیکھنے میں کوئی آ رہا۔ تو یہ ماحول ہمیں بنانا پڑے گا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو 7 سال کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کو۔ تو کیا عرض کیا؟ اللہ اے ابا کر گزرو جو اللہ کا حکم ہے، انشاءاللہ مجھے صابروں کی لائن میں کھڑا پاؤ۔ ادب دیکھیے، میں صبر کروں گا نہ، انشاءاللہ اگر رب نے چاہا تو میں بھی صابروں کی لائن میں۔
ادب دیکھو، انکساری دیکھو، فداکاری دیکھو. تو اب بتاؤ یہ ادب آیا کہاں سے؟ ماں کی گود سے. تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. یہ ماں کا ادب ہی تو تھا، کوئی مولوی وہاں نہیں گیا تھا. اسی لیے کہا تھا بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں. جب ماں خود بے ادب ہوگی، اسے قرآن آتا ہی نہیں، رب کی بارگاہ میں جھکتی ہی نہیں، تو بیٹا کیسے سچا مسلمان ہو جائے گا؟ لوہے کی کان میں سونا نہیں نکلتا اور سونے کی کان میں لوہا نہیں نکلتا. میرے بھائی، اللہ والوں کے واقعہ سنے تو ایمان تازہ ہوتا ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھیں، بابا گنج شکر فرید رحمت اللہ علیہ، لوگوں نے جوان تھے، بچے تھے، بستی میں ہوتے ہیں، تو محلے کی عورتیں فرید کی ماں کے پاس آئی. فرید کی ماں ایک بات بتا. کیا بتاؤں؟ کہ بچے ہمارے بھی ہیں، وہ گالیاں بکتے ہیں، شور مچاتے ہیں، سر پھوڑتے پھڑواتے ہیں، ایک دوسرے کی چوریاں کرتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اور تیرا بچہ مصلی پہ آنسو بہاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بچے تو ہمارے بھی ہے، بچہ تیرا بھی ہے. تو ہمارے بچے بدماشی کریں اور تیرا بچہ اسی عمر میں مصلی پر آنسو بہائے. میری ماں بہنوں سنو فرید کی ماں کی بات. جواب دیا میرا فرید بڑا اچھا ہے لیکن ماں کا بھی کچھ حصہ ہے. وہ کہتی ہے وہی تو ہم پوچھنا چاہتی ہیں، ماں کا حصہ کیا؟ تو فرید کی ماں کیا کہتی ہے کہ جب سے فرید پیدا ہوا ہے میں نے بغیر وضو کے فرید کو دودھ نہیں پلایا ہے. اگر لوریاں دیتی ہوں تو گانے نہیں گاتی، قرآن کی آیت تلاوت کرتی ہوں. جگاتی ہوں تو درود مصطفیٰ پڑھتی ہوں. اب بتاؤ جن کی تربیت ایسے ہو وہ بابا فرید نہ بنیں گے تو کون بنیں گے؟ اور ہمارا حال یقیناً یہ ترقی کا دور ہے. ماں کو بخار آ گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں بچے کو دودھ مت پلانا. ماں کو بخار ہے تو بچے کو بھی بخار اتر جائے گا. تو ماں کی بیماری بچے کو اترے گی؟ بھئی صاف ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماں ٹی وی کے سامنے بیٹھی، گندا سین چل رہا ہے، نچنیاں ناچ رہے ہیں، عشق بازی والے عشق بازی کر رہے ہیں، حرام خوری ہو رہی ہے. ہم دیکھ کے خوش ہیں، جس میں جوش آ رہا ہے. بچہ آیا اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے. اگر لڑکا ہے تو لڑکیوں پر ڈورا ڈالے گا، لڑکی ہے تو لڑکیوں کا آنکھ مارے گی. کیوں؟ دودھ پیتے وقت میں منظر وہی تھا. ایک تو بتا دے میری ماں بہن کہ یہ منظر نہیں ہو. کبھی گندا سین چل رہا ہو تو کہا بدل دو. ارے سین پہ بیٹھتی گندگی کے لیے، مدنی چینل دیکھنے کے لیے کوئی نہیں بیٹھتی. 90% تو فلمیں چاہیے. اب بتاؤ جو گندگی دیکھ کر ہے نہیں، نچنیوں کو دیکھ کر دودھ پلا رہی ہے، تو بچے ڈانس نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. میرے بھائی قرآن کو سمجھو اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو وقت بہت کم ہے کہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں. خالی ہاتھ آئے تو ہیں لیکن خالی ہاتھ جائیں گے نہیں. یہ میری گفتگو تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لو.
خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ جائیں گے نہیں. آپ کہو گے جی کچھ لے جائیں, ہاں آپ چاہو کپڑے لے جاؤ, آپ چاہو کھانا لے جاؤ ساتھ میں, آپ چاہو مکان لے جاؤ ساتھ میں, آپ چاہو سواری لے جاؤ ساتھ میں. اسلام نے تمہیں مجبور نہیں کیا, راستہ بتایا. اب آپ کہو گے جی راستہ کیسے؟ ہاں لیکن یہ سمجھ لو آخرت کو سدھارنا ہے تو مرنے کے بعد میں نہیں, بلکہ جیتے جی آخرت کو سدھارنا ہے. اب بولو مکان چاہیے آج جنت میں کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے. وہاں جا کے بناؤ گے؟ یہی بنانا ہے. تو راستہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بنا اللہ بیتن فی الجنہ, جس نے رب کی رضا کے لیے مسجد میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عالی شان محل عطا فرمائے گا. بولو مسجد میں حصہ کہاں لیا ہے؟ دنیا میں. اور مکان کہاں بن رہا ہے؟ ہماری طاقت محدود, ہماری جگہ محدود, لیکن اللہ تعالیٰ ایک اینٹ بھی اگر تم نے محبت سے لگا دی قسم وحدہ لا شریکی رب قدیر عالی شان محل عطا فرمائے گا. اور محل پتہ ہے سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی, مشک عنبر کا گارا ہوگا, ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے, وہ تیری نگاہ جہاں تک پہنچے گی وہاں تک لمبا مکان ہوگا. بولو ہم نے تو مٹی گارے سے مسجد بنائی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو بدلے میں مکان عطا فرما رہا ہے سونے چاندی. اور پھر ہمارے وہم و گمان سے بھی آگے جنت میں جانا ہے. یہ علماء بیٹھے قرآن کا, یہ قرآن سے ثابت ہے, سب کے سب جو ہے ایک پل صراط سے گزریں گے. جنت کا راستہ ایک ہی ہوگا, اور وہ جہنم کے اوپر کے پل بچھا ہوگا جس کو پل صراط کہتے ہیں. تمام نبی ولی رسول بندے مومن کافر سب کا گزر. ہاں جو اچھے ہیں وہ نگاہ پلک جھپکنے کی طرح, کوئی بجلی کی طرح, کوئی گھوڑے کی طرح, اور اس پہ سواری چاہیے. اب بتاؤ اتنا خطرناک پل, تو وہاں جا کے خریدو کہ سواری کیا یہی خریدو؟ تو یہی خریدو. تو سوچو یہاں تو کھٹرا بس میں نہیں بیٹھو, بڑھیا بس چاہیے, بڑھیا گاڑی چاہیے, لیکن وہاں کے لیے افسوس ہمارا جو ہم گاڑی تیار کرتے ہیں. تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں سمنوا ضحایاکم فإنہا علی صراط مطایاکم, قربانی کے جانور موٹے ذبح کرو, اس لئے کہ پل صراط پر سواری ہوں گے. لنگڑی مت لینا, لولی مت لینا, کانا آندھا مت لے لینا. اور یہاں اللہ کی پناہ جس میں ہوش نہیں ہے نا بالکل, جو 10 قدم بھی نہ چل سکے وہ قربانی کے لیے. اور کتنے تو اتنے نالائق ہیں کہ وہ ٹھیکہ لے لیتے ہیں اور 2 سال کے ہوتے ہی نہیں پڑے. اب جب 2 سال میں ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی ہوگی نہیں. اور ہم کیا کریں, اجی ہم نے تو دے دیا 2000 روپے. ابے 2000 تیرے بیکار جائیں گے, تجھے بھی ضروری ہے دیکھ تو صحیح ہے بھی کہ نہیں. تو نے تو کہہ دیا کر دے میری طرف سے, یقین اتنا نہیں, پہلے جا کے تو دیکھ. 20,000 سے کب جانور آئے نہیں رہا, اور تو جو ہے 1500 روپے میں قربانی کر رہا ہے. کیسے قربانی ہوگی؟ وہ 2 سال کا ہوگا ہی نہیں. جب نہیں ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اور تو نے کہتا بھروسہ کر لیا, تو تجارت میں تو بھروسہ نہیں کرتا. وہاں تو پہلے دیکھے گا, میں مال دیکھوں گا, پھر یہاں کیوں بھروسہ کر لیا تو نے؟ کیوں سستے میں چھوٹ رہا ہوں. تو میرے بھائی یاد رکھو, پہلے ضروری ہے کہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک بار محبت کے ساتھ درود پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
تو یاد رکھیے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بے عیب جانور چاہیے، طاقتور چاہیے، مضبوط چاہیے اور تمہیں پسند چاہیے۔ اس لیے قرآن کا فیصلہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تمہیں نیکی نہیں ملے گی یہاں تک کہ وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ بھئی یہ تو نیوتا ہے، جیسا دو گے ویسا لوگے۔ اگر تم نے گلا ہوا سڑا ٹماٹر کسی کو دے دیا اور واپس بدل کے تمہارے پاس آیا، تم پسند کرو گے کیا؟ جو تو تمہیں پسند نہیں ہے تو خدا کی راہ میں کیوں دے رہے ہو؟ ایک بزرگ کا بہت مشہور واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جا رہے تھے کہ بابا کچھ نصیحت کر دو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ورنہ کم سے کم اپنی طرح تو سمجھ ہی لینا۔ انہوں نے کہا کیا عجیب بات ہے، اللہ کا معاملہ وہ اپنی برابر، اس سے کوئی ہو سکتا ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، پھر چلنے لگا تو کہا کہ ابھی رک جاؤ، صبح چلے جانا، رات میں کہاں جاؤ گے؟ رک گیا۔ اب صبح جو ہے بزرگ کے دربار سے روٹی پہنچی، گوشت روٹی بھی پہنچی اور باسی دال اور باسی روٹی بھی پہنچی۔ ادھر ایک فقیر آ گیا سوال کرنے، اللہ واسطے دو، تو باسی روٹی اور دال فقیر کو دے دی، مرغا اور تازہ روٹی خود کھا لی۔ اور پھر اسی بزرگ کے پاس پہنچے کہ بابا میں چل رہا ہوں، تو نصیحت کر دیے کہ بس رات والی نصیحت کافی ہے، اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ورنہ اپنے آپ سے برابر تو سمجھ لینا کم سے کم۔ اس نے کہا بابا یہ بھی کوئی بات ہوئی، کوئی مسلمان ہے؟ کہا بیٹا ابھی تو صبح کی بات ہے، کم سے کم بہتر سمجھتا تو دال روٹی خود کھاتا اور مرغا تازہ روٹی فقیر کو دیتا، اللہ کے نام پہ سوال ہوا، اور برابر سمجھتا تو آدھی آدھی کر لیتا۔ تو نے خود تازہ روٹی کھائی اور مرغا کھایا اور دال اور باسی روٹی اللہ کے نام پہ دی، تو بتا تو نے اللہ کو اپنے سے کم سمجھا یا بڑھیا سمجھا؟ میرے بھائی خدا کی راہ میں دینا ہے تو تھوڑا دو، بہتر۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہرگز تمہیں نیکی نہیں ملے گی یہاں تک کہ وہ خرچ کر جو تجھے بہتر پسند ہے۔ جب یہ بہتر دے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بہتر ہی بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ بتائیے کہ کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے؟ سب چاہتے ہیں بھائی؟ تو نسخہ میں بتا دوں، اور میں اپنی طرف سے نہیں، کائنات کے مالک و مختار حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا نسخہ بتایا ہے، کوئی آپ کا خرچہ بھی نہیں لگے کچھ نہیں۔ کیا فرمایا؟ حدیث پاک سنو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ آقا کی حدیث ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو اپنے مجرم کو معاف کر دے، اپنے بھائی کو معاف کر دے، اپنے پڑوسی کو معاف کر دے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا، قسم خدا وحدہ شریک کی، پھر مقدمے بند ہو جائیں گے، وکیلے موٹے نہیں ہوں گے۔ حال ہمارا یہ ہو رہا ہے، بھائی بچی کو 10 روپیہ نہیں دے سکتے اور کالے کوٹ والے کو 50,000 یہ لے۔ کیوں دے رہے ہو؟ رشتہ دار ہے تیرا؟ نہیں، بھائی کو برباد کرنے کے لیے، رشتہ دار کو برباد کرنے کے لیے۔ تو معاف کر دے، جب تو معاف کر دے گا تو رب فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ ہو کر اپنے مجرم کو معاف کر رہا ہے، اپنے دشمن کو معاف کر رہا ہے، میں تو رحمان و رحیم ہوں، جاؤ زندگی بھر کی خطائیں معاف کر۔ میرے آقا نے کیا تعلیم ہمیں دی؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور میرے آقا کی جو عادت کریمہ ہے اور جو امت کو نصیحت ہے وہ بھی سن لو، سب سے پیاری کیا ہے؟ سل من قطع واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک، جو تجھے توڑے تو اسے جوڑ،
اور جو تیرے پر ظلم کرے تو معاف کر دے، اور جو تیری طرف برائی کرے تو بھلائی کر۔ میرے آقا نے کہا نہیں ہے، پہلے کر کے دکھایا۔ آج تو کہتے ہیں مولانا ماحول نہیں ہے، بغیر جھوٹ بولے تجارت نہیں ہوتی۔ کیا ایمان خراب کر رہا ہے؟ میرے آقا تو فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اب تو کچھ بھی بگڑا ہوا ماحول نہیں ہے۔ میرے آقا جب آئے تھے بگڑا ہوا ماحول کتنا تھا۔ آج کوئی بچہ، ہمارا ماں ہے جو اپنی بچی کو جو ہے زندہ دفن کر دے؟ وہاں ہر ماں وہ تھی جو اپنی بچی کو لے کر اپنی گود میں لے جاتی اور زمین میں داب آتی۔ کتنا اندھیرا تھا، جس کو شاعر یوں کہتا ہے جہاں تاریک تھا ظلمت قضا تھا سب کالا تھا، وہی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، اور کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے بھائی، میرے آقا نے کہا نہیں، قسم خدا کی 40 سال پہلے دکھایا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں 40 سال مکے والوں کو پیدا انہی میں ہوئے، جوان انہی میں ہوئے، سب کچھ انہی میں کیا، تجارت ان میں کی، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، اور ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں جب آپ نے تجارت کی ہے تو کیا حاصل کیا تھا لقب؟ کن سے؟ صحابہ کی بات نہیں، ابھی بگڑے ہوئے ماحول میں تجارت کی تو لوگوں نے امین و صادق کا لقب آپ کو دیا۔ گھاٹا نہیں کمایا، کبھی نفع کمایا اور دنیا کو بتایا یہ تجارت ہوتی۔ شادی کی اعلان نبوت سے پہلے اور دنیا کو بتایا کہ دنیا شادی کرتی ہے خواہشات کے لیے، نبی شادی کر رہے ہیں قانون کو آباد کرنے کے لیے۔ ایک بیوہ کو تم نے ابھاگن تو بنایا ہے، مصطفیٰ کے قانون نے بیوہ کو سہاگن بنا کر رہنی، وہ پیار دیا ہے کہ زندگی بھر جو ہے اس کی مثال نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی زندگی پہلے کیا ہے، بعد میں کہا۔ ہم تو آج بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی وہ منظر دیکھ جب مکہ کو فتح کر رہے ہیں۔ میں کوئی تاریخی بات پہ نہیں جا رہا ہوں، تھوڑی جھلک آپ کو دیکھ لو، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کہاں نبی کے سیرت سے کتنے پیچھے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ جن کو انگاروں پہ لٹاتے تھے، انگارے پہ لٹاتے، کمر کی چربی پگھل جاتی، انگارے بجھ جاتے، زبان سے یا رسول اللہ کے نعرے نکلتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خباب یہ تمہاری کمر پہ سفید داغ کیسے ہے؟ کہا عمر جب تم تلوار لے کے گھومتے تھے اس وقت ہمیں انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں خباب اپنا کرتا اٹھاؤ، عمر اس کمر کو بوسہ دے گا جس نے اسلام کے لیے اپنی چربی پگھلائی۔ ہمیں بھائی فری کا اسلام مل گیا ہے، اسلام کی قدر ہمیں نہیں معلوم ہے۔ حضرت بلال سے پوچھو جنہیں گردن میں پھنسا ڈال کر کھینچا جاتا، کپڑے اتار لیے جاتے، کانٹوں سے مارا جاتا، سینے پر چٹان رکھ دی جاتی، تب تک وہ ریگستان ہوتا، آنکھیں سورج کی طرف کر دی جاتی، اور اس منظر میں پھر کہتے اب تو اپنے دین سے پھر جاؤ، تو کہتے نادان ہوش میں آ، میں مصطفیٰ کے جام میں محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اتار دے۔ نبی کی غلامی اپنائی ہے، نادان یہ نشہ تو نہیں اتار سکتا۔ تو میرے آقا کے غلام، اور اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزرتے ہیں، ہائے ہائے مسکرائے۔ خیر قصہ مختصر، خریدا مالک سے لے جا کے آزاد کر دیا، اور اس وقت میں عرض کیا اے بلال ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ ٹائم تو رونے کا تھا،
تم ہنس کیوں رہے تھے؟ کہا بلا ابو بکر کبھی برتن نہیں خریدے مٹی کے؟ خریدے ہیں۔ کہ پہلے دیکھتے ہو صحیح ہے؟ کہ جی ہاں۔ اور جب نظر میں کوئی پھٹا ہے تو لوگے کہ نا؟ اور جب صحیح سلامت نظر آ گیا تو لے لوگے کہ نہیں؟ پھر بھی اس کو دیکھتے بجا کر، کہیں آنکھوں میں نظر نہ آ رہا ہو، بجا کے دیکھا جا رہا ہے کہیں کچا تو نہیں ہے۔ تو کہا ابو بکر میں مسکراتا کیوں نہیں؟ میرا رب بھی مجھے پسند کر چکا تھا اپنے محبوب کی غلامی کے لیے، اور مجھے آزما رہا تھا بلال کہیں محبوب غلامی میں کچا تو نہیں ہے؟ جس کو اردو شاعر یوں کہتا ہے، میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ، عشق کے بازار میں آ گیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ آیا۔ اس منظر کو دیکھو، اور پھر جب جو ہے کفار مکہ کانپ رہے تھے، کسی کی زبان سے نکل گیا الیوم یوم ملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ اے میرے جانی سارو، یوں نہ کہو، یوں کہو الیوم یوم مرحمہ، آج تو پیار کا دن ہے، آج چھما کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ دشمن پہ قابو پا کر ہے نہیں مارنا، یہ دشمن کا طریقہ ہوگا، مصطفیٰ کا طریقہ تو معاف کرنا۔ اور سب سے پہلے پتا کس کو؟ میرے بھائی کلیجہ ہے آپ کے بھی۔ سوچو وہ منظر جب جنگ احد کا معاملہ ہے، ہندہ جس نے نبی کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ نکال دیا، اور کلیجہ نکال کے چبایا، آنکھ ناک کان کاٹ کر ہار بنا کے ناچی۔ جب میرے آقا حضرت صفیہ سے کہتے ہیں پھوپھی تم نہ آنا، اپنے بھائی کے حالت نہ دیکھ سکو گی، اس طرح بے دردی کے ساتھ۔ لیکن میرے آقا رحمت عالم آقا انعامدار نے سب سے پہلے فرمایا میں نے ابو سفیان کو اور ہندہ کو معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ لا تسریم علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، انتم طلقاء، جاؤ تم آزاد ہو۔ ہاں ہاں ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اس کو بھی امن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ مجھے امان مل گئی، میں نے زندگی بھر دشمنی کی ہے، میری بیوی نے کیا کرنا کارنامے کی ہے، کہا کہ امن نہیں تھی، تیرے گھر کو دارالامن بنا دیا ہے، تو آئے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائی اسلام تلوار سے نہیں، یہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ ابو جہل کی بہو اکرامہ کی بیوی آ کے قدموں میں لیٹ جاتی، آقا میرا شوہر بھاگ گیا ہے۔ اکرامہ کئی مسلمانوں کو بھی شہید کیا تھا، ابو جہل کا بیٹا ہے، بھاگ گیا ہے۔ آقا نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ کہا حضور کوئی نشانی دے دو، آقا نے رحمت والی چادر دے دی۔ اکرامہ کی بیوی جاتی ہے، ابو اکرامہ آجا، کہا پناہ کہاں ہے؟ کہ رحمت عالم نے نشانی امن کی چادر دے دی ہے، پناہ مل گئی۔ اکرمہ واپس کشتی میں سے لوٹ کے آتا ہے، قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام کے لیے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ میرے بھائی اسلام کی وہ ایسے وقت میں میرے آقا نے سب کو معاف کر دیا۔ تھوڑی وقت میں اگر تلوار چلتی تو کافر کٹتے، لیکن اخلاق کی تلوار چلی تو کفر کٹا ہے اور اسلام چھا گیا۔ تمام مکے والے اسلام کے دامن میں آگئے۔ آخری بات سن لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی سوچ ہم سوچیں کہ ہماری سوچ بھی اسلام کے لیے ہے۔ ایک بہت شورٹ میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت ہے۔ بس اتنا سوچ لینا، میں آپ کو وقت دے جاتا ہوں کہ آپ بھی سوچیں ہماری سوچ کیسی ہے اور ان کی سوچ۔ اچھا مکان ہمارا ہے تو اس کو ہم سدھاریں گے کہ پڑوسی سدھارے گا؟ ارے بولو بھائی، ہمیں سدھارنا ہے، حفاظت ہمیں کرنی ہے، اس کا رنگ روگن ہمیں کرنا ہے۔ اسلام کس کا ہے تو اس کو سدھارے گا کون؟ ہم کہاں سدھار رہے ہیں؟ ہم تو ڈر رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بروں کی وجہ سے برائی نہیں پھیلتی، اچھوں کے چپ رہنے کی بنا پر برائی پھیلتی۔ برے ہر زمانے میں تھے لیکن پہلے روک دیتے تھے اچھے، اب اچھے لوگ بروں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ میرے بھائی نماز روزہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ جیسے ہمارے جسم کی غذا روٹی ہے، کھانا ہے، پانی ہے، فروٹ ہے،
ایسے ہی ہماری روح کی غذا نماز روزہ ہے، عبادت تو ہماری روح کی غذا ہے، ڈیوٹی نہیں ہے۔ ڈیوٹی ہماری دو ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اس میں ہم پیچھے، اور یہ نہیں سب کی ذمہ داری ایک ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب نگہبان ہو، ہر نگہبان سے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شوہر اپنی بیوی کو کنٹرول میں کر دے، ہر باپ اپنی بیٹی کو کنٹرول میں کر دے، ہر بھائی اپنی بہن کو سمجھا لے۔ آج تو عجیب منظر ہے، مولانا صاحب ایک جگہ، مولانا صاحب دعا کر دو، حالات بڑے نازک ہیں، اطمینان نہیں ہے، حالانکہ ویسے کوئی کمی نہیں ہے، دو لڑکی ہیں، ایک لڑکا ہے، سب پہ بہترین موبائل ہے، ٹچ موبائل ہے، سب اپنی گاڑی بھی ہے۔ اب کہیں تو کیا، سچ کہنا بھی تو کڑوا ہوتا۔ میں نے کہا بابا آپ کو کیا کہوں گا، دودھ میں زہر پلانا عورت اور اولاد کو، اور پھر کہو کہ زندہ رہ جائے، کہ جی مول صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا اسلام نے تو شروع میں عورتوں کو لکھنا بھی منع فرمایا، یہ علماء بیٹھے۔ اب تیرا کارخانہ چل رہا ہوگا، تیری جوان بیٹی ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اور ٹچ موبائل تو نے دے دیا ہے، اب برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ کوئی کارخانہ کرنا چل رہا ہے، اس کا کس سے بات کرے گی؟ شادی بھی نہیں ہوئی کہ پہلو میں کیا بھیجا، اور وہ بات بھی اگر ہو تو سادہ سے۔ اب حالات یہ ہیں کہ وہ تیرے گھر میں بھی ہے اور پاس میں سو رہی ہے، پھر بھی گھر میں نہیں ہے، چادر اوڑھ کے کس سے ٹچنگ کر رہی ہے فیس بک پر، کس سے واٹس ایپ پہ باتیں کر رہی ہے۔ بربادی پیدا کون کر رہا ہے؟ اور پھر کہ لڑکی بھاگ گئے، حالات پیدا کس نے کیے؟ کل بھی تو ہماری بچیاں تھی، آج روزانہ جو سن رہے ہیں، قصور ان کا نہیں ہے، قصور ماں باپ کا۔ پہلے سے تعلق نہیں، اگر گھر میں سختی ہوتی، ہمارا حال تو اتنا گندا ہو گیا، اللہ کی پناہ ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ایک بکرا اگر گھر پہ نہ ملے، باپ چھلال میں جاتا ہے، کہاں گیا بکرا، کوئی کتا نہ پھاڑ دے، کوئی چور نہ لے جائے۔ ایک کتے کی، ایک بکرے کی ویلو ہے، لیکن بیٹا گھر پہ نہیں ہے، باپ کو ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا کون سی گلی میں گندی سین دیکھ رہا۔ اب بتاؤ، جن کے نزدیک بیٹا بیٹی کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پھر بگاڑ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی، اسلام کو سمجھو اور اپنی اپنی ذمہ داری نبھاؤ، پھر انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ اور جو میں عرض کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں بہت لمبا واقعہ، اس کو سب بیان کر رہا ہوں کہ ایک کیس آیا، دو آدمی ایک نوجوان کو پکڑ کے لائے، کسی نے میرے باپ کو مار دیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا کہ کوئی بات نہیں، مشین خراب، آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے باپ کو مار دیا۔ آپ نے پوچھا بولے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا اونٹ اس کے کھیت میں چل لگ گیا، اس کے باپ نے پتھر مارا، میرے اونٹ کی آنکھ خراب ہو گئی، عربوں کو اونٹ سے بڑا پیار ہے، اس نے پتھر مارا، بوڑھا آدمی تھا، مر گیا۔ خیر موت ثابت ہو گئی، اور قتل کا بدلہ قتل ہے، کہا معاف کر دو تو نہ۔ نوجوان نے کہا جی کہ میں اسلام کے قانون کے لیے سر تن خم ہے میرا، لیکن میرا ایک بھائی ہے، اس کا حق میرے پاس ہے، میں نے چھپا کے رکھ رکھا ہے، تو آج مجھے 3 دن کی مہلت مل جائے، میں اپنا بھائی کا حق اس کو دے آؤں تاکہ سکون سے میری روح نکل جائے اور میں اپنے بھائی کا مجرم نہ ٹھہروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کوئی ضامن ہو۔ اب وہ پردیسی آدمی ضمانت کون دے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے سیدھے آدمی جنہوں نے زندگی میں اپنے لیے جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ صحابہ میں حضرت ابو ذر غفاری اتنے سیدھے اور صوفی تھے کہ اپنے لیے جھوپڑی بھی نہیں بنائی سکتے، کوئی مکان نہیں بنایا، کل کے لیے رکھا ہی نہیں۔
वो सामने से आए तो उस नौजवान की निगाह पड़ी कि ये मेरी जमानत दे देगा। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं जमानत देता हूं, इसे छोड़ दो। अब वो छोड़ दिए। ये आज की आखिरी बात है, गौर से सुनना। वो छूट के चला गया। तीसरा दिन आया, अदालत लगी, कहा जी हमारे बाप का खून का बदला। अबू ज़र गफ़ारी हाजिर है कि मैं हाजिर हूं। भाई जमानत दी को कोई पैसा ले गया तो पैसा मैं दूंगा, अब उसके बदले जान देना, जान मैं दूंगा। वो नहीं आया, कोई बात नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं, मैंने जमानत दी। अब लोग उनसे कह रहे माफी कर दो, तुम फिदिया ले लो। कहा नहीं, हमें तुम। अब ये सहाबा इकराम की चीखें निकल गई कि सहाबी रसूल, और वो भी बदरी सहाबी, और आज उनका कत्ल होगा। इतने में एक आवाज सुनते हैं, लोगो रुको रुको, मैं आया मैं आया। अब जैसी आवाज आई, नौजवान भागता हुआ आया। अब सन्नाटा छा गया मैदान। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले अबू ज़र गफ़ारी से सवाल किया, अबू ज़र गफ़ारी, जब तुम्हें पता नहीं था कहां का है, कौन है, तो जमानत क्यों दी? अब जवाब सुनो कितना प्यारा। फरमाया मुझे मालूम है कि ये मैं इसको नहीं जानता, और अगर मैं पता पूछता इससे तब भी कोई मकसद नहीं था, कोई गलत बता देता। जब कोई जानता ही नहीं इसको तो गलत बता के चला जाता, तब क्या होता। लेकिन जमानत क्यों दी? उसकी वजह थी कि एक वर्क लिखा जा रहा था। आज अगर कोई जमानत न देता और इसको फांसी होती तो तारीख एक वर्क लिखती, मुसलमान बेरहम कौम का नाम है। मुसलमान में हमदर्दी नहीं है। एक भाई उनका तड़पता रहा, पूरी कौम ने उसकी जमानत नहीं दी। बेरहम कौम, बेदर्द कौम का नाम मुस्लिम है, इस्लाम है। ये तारीख में वर्क लिखा जाता तो पूरी जिंदगी इस्लाम को बदनाम करता। तो मेरी जिंदगी जाए ये मुझे परवाह है, मेरे इस्लाम और मुसलमानों पर कोई हर्फ आए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। सोचो उनकी सोच क्या। अभी आयत तो कोई बयान ही नहीं हुआ है, और वक्त की कदर करना भी हमारा काम है। अब दूसरा जवाब सुनो। नौजवान से बात पूछी, नौजवान तू छूट गया था और किसी को तेरा पता नहीं है, तू आया क्यों? कहा मेरे मन ने भी कहा था कि जिंदगी मिल गई, अब कौन पता चलाएगा, मजे उड़ा लो। लेकिन मेरे ईमान ने कहा आज नहीं तो कल मरना है, और अगर तू नहीं गया एक तारीख का वक्त तैयार होगा तीसरे दिन। मुसलमान बेवफा कौम का नाम है, मुसलमान गद्दार का नाम है। अपने भाई को फंसा के चला गया, खुद अपनी जान बचा गया। वो इस्लाम है, वो मुसलमान है। तो इस्लाम और मुसलमान पर गद्दारी और बेवफाई का हर्फ आता जो कयामत तक बाकी रहता तो मेरी जान जाए ये मुझे मंजूर है। इस्लाम पर गद्दारी या बेवफाई का हर्फ आए ये मुझे मंजूर। मैंने आकर अबू ज़र गफ़ारी ने जमानत देकर बेरहम और हमदर्दी बेदर्द का अल्फाज हटाए, और इन्होंने आकर बेवफा और गद्दारी के जुमले खत्म कर दिए कि मेरी जान जाए लेकिन इस्लाम पे यह हर्फ। अब दोनों नौजवान अर्ज करते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, हमने अपने भाई को माफ किया। तुमने जब तो माफ नहीं किया, अब क्यों? कहा जब हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने एक तहरीर थी कि बेवफा बेरहम और बेदर्द है, उसको खत्म करवाया जमानत देकर। इन्होंने आकर बेवफा और गद्दार ये जुमले इस्लाम से खत्म करवाए। अब एक और तहरीर लिखी जा रही है कि मुसलमान ना कदर है। इतने इस्लाम की कदर करने वाले जो इस्लाम पर अपनी जान फिदा करने के लिए आए, उनकी कदर नहीं की तो ये नाकदरी का जुमला भी हम नहीं लिखने देंगे। हम उसकी कदर करते हैं और अपने भाई को माफ करते हैं।
کل کی سوچ یہ تھی اور آج ہماری سوچ ہمارا پیٹ بھر جائے، ہماری معاملہ بن جائے۔ اسلام بدنام ہوتا ہے تو ہونے دو، ڈی جے بجاؤ، اسلام بدنام ہوتا ہے تو ہونے دو۔ ارے میرے بھائی، خدا کے واسطے ہوش میں آؤ، اسلام کو سمجھو، صحیح معنوں میں میری ماں بہنوں کنیز فاطمہ بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے، اس کا سیدھا سا ترجمہ سن لو کہ ہم نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ آزمائیں عمل کس کا اچھا ہے۔ عمل میں کون اچھا ہے؟ تو ہم دنیا میں آئے ہیں تو یوں ہی نہیں آئے ہیں، بلکہ سچ کہا ہے شاعر نے، تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے، اب ایسے کام کر بندے کہ تو ہنستا ہو یہ روتے ہو، تب تو ہے مزہ۔ تو آیا تھا تو امید کر کے یہ ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا زندگی کیسے گزاروں، اب تو ایسے نیک کام کر یہ تیری وفا کے لیے روتے رہ جائے اور تو اپنا مقام دیکھ کر ہنستا چلا جا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہنستے رہے کہ بے وفا چلا گیا، غدار چلا گیا، ظالم چلا گیا، اور تو ٹھکانے کو دیکھ کر روتا رہے۔ ایسا نہ ہو، اللہ تعالی ہمیں ایک بنائے اور نیک بنائے۔ اور زندگی سیدھا سا اتنا مطلب ہے کہ اذاں بعد ولادت، پیدا ہوئے تو کیا ہو گئی بھیا؟ اذان، اور مر گئے تو جماعت، یہی ہے نا۔ اور اذان بیچ کے درمیان میں تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، اتنی سی ہماری زندگی ہے۔ اذان بعد ولادت، نماز بعد وفات، بس اتنی سی زندگی سی بات کافی۔ پیدا ہوئے تو اذان لگ گئی، مر گئے تو جماعت ہو گئی۔ میرے بھائی، بیچ میں تھوڑا سا وقت ملا، یہ زندگی ہے، اس کی قدر کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی کی مرضی کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خوشی اور غمی میں ہر حال میں اللہ کے اور اللہ کے نبی کے فرمان کو ملحوظ رکھیں۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی رب قدیر معاف فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔